وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس قدر کبھی الزام اس پر لگایا گیا تھا، اس کی تو روح فنا ہو گئی۔ میں تلاشی نہیں دوں گی، میں نے چوری نہیں کی، وہ غصے سے بولی۔ جب مینیجر نے لیڈی گارڈز کو اشارہ کیا، وہ فیضان شاہ کی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی، پردے دار تھی۔ مینیجر اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، پر وہ کئی بار مینیجر کی ہی بے عزتی کر چکی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے مینیجر نے اس پر جھوٹا چوری کا الزام لگاتے اسے بے حجاب کروایا تھا۔ اس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہی تھا جب فیضان شاہ وہاں آفس میں داخل ہوا، اور وہ اس کو دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی، جس سے 4 سال پہلے اس نے یونی میں زبردستی نکاح کیا تھا، مگر اس کے بعد وہ بالکل غائب ہی ہو گئی۔ اس نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا، مگر وہ اس کو کہیں بھی نہ مل سکی۔ دونوں ایک دوسرے کو ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھا تو اس کے دل کی ویرانی بھی بڑھ گئی۔ اس کے مزاج میں حد سے زیادہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ چپ سا رہ جاتا، اپنے خول میں سمٹ جاتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس ساری دنیا سے کنارہ کر کے خود کو کسی جنگل ویرانے میں گم کر لیتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف فیضان شاہ اپنے پیروں کا گدی نشین تھا، بلکہ ایک امپائر کا کرتا دھرتا بھی تھا۔ کوئی اور اس قابل ہوتا تو وہ کب کی اپنی بنائی ہوئی سلطنت چھوڑ کر کسی ویرانے میں جا بستا، کیونکہ اس کا دل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ صرف پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، پل پل اندر سے مرتا اور جیتا تھا۔ فاطمہ بیگم ہر طرح سے کوشش کر چکی تھی کہ کسی طرح اسے شادی کے لیے راضی کر لیں، لیکن بے سود۔ وہ کبھی نہیں مانتا تھا۔ شادی کے ذکر پر ہی وہ نفی میں گردن ہلا دیتا اور اپنے کمرے میں غائب ہو جاتا، اور پھر کتنے دن تک فاطمہ بیگم سے کترایا کترایا پھرتا۔ اس کے یوں کترانے پر فاطمہ بیگم نے اس پر شادی کا دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا۔ کہاں وہ دن تھے جب وہ ایک منچلا اور مغرور شہزادہ ہوا کرتا تھا، جس کے ارد گرد لوگ دیوانوں کی طرح منڈلاتے تھے، اور اسے بھی ہر دوسری لڑکی پسند آ جاتی۔ وہ خوش لباس تھا، خوبصورت تھا، دنیا اس کو رشک سے دیکھتی، اور اوپر سے سونے پر سہاگا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا خاص ملازم آیا جو اس سے کافی لگاؤ رکھتا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہیں سائیں؟ جانباز نے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ کچھ پڑھ نہیں رہا، خود کو تلاش کر رہا ہوں، اس نے غمگین سے لہجے میں جواب دیا۔ پھر آپ کی تلاش مکمل ہوئی کہ نہیں؟ آپ خود کو ڈھونڈ پائے کہ نہیں؟ نہیں، میں خود کو نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ تو سائیں، آپ خود کو وہاں تلاش کریں جہاں آپ نے خود کو کھو دیا تھا، وہ مقام تلاش کریں۔ جانباز ایک سمجھدار نوجوان تھا۔ کیسے تلاش کروں؟ میں نے تو وہ مقام بھی کھو دیا جہاں میں نے خود کو کھویا تھا۔ 4 سال ہو گئے جانباز، میں نے اس کو اتنا ڈھونڈا جتنا ڈھونڈا جا سکتا تھا، مگر شاید میری قسمت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہے، ذلت اور خواری۔ اب بس میں اس خواری اور ذلت کا بوجھ کم کرنے کے لیے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ایک بار بس مجھے اس انسان سے ملا دے، میں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں، بس ایک بار۔ اس کی آواز درد کی شدت سے کانپنے لگی۔ تم بھی دعا کیا کرو جانباز، خدا کم از کم مجھے ایک بار اس سے ملا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ کہتے ساتھ وہ کافی کا مگ بھی اٹھا چکا تھا۔ کیا پتا سائیں خدا آپ کو آزما رہا ہو، کیا پتا اس نے آپ کو معاف کر دیا ہو، اس کو صرف آپ کا مانگنا، آپ کا گڑ گڑانا پسند آ گیا ہو، کیا پتا آپ اس کے پسندیدہ انسان بن گئے ہوں۔ بس کرو جانباز، ہمیشہ جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہو مجھے۔ مجھ جیسا گنہگار انسان کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ آپ مایوس مت ہوں سائیں، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، وہ کہہ کر اٹھ گیا، تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتا پھر سے اس ستمگر کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ استری سٹینڈ کے پاس کھڑی اپنا عبایا استری کر رہی تھی۔ چہرے پر خاموشی چھائی تھی، اور بالکل ایسی ہی خاموشی اس کے دل میں بھی تھی۔ کمرے میں ایک طرف کرسی پر جائے نماز رکھی تھی تو دوسری طرف قرآن پاک رکھا تھا۔ تب ہی کمرے میں زارا داخل ہوئی۔ وفا، آپ بھی میرا یونیفارم بھی پریس کر دیں۔ ادھر رکھ تو، اس نے نرمی سے کہا، تو وہ یونیفارم رکھتی پلٹ گئی۔ وفا، کل آفس جاتے وقت میرا شناختی کارڈ لے جانا، فوٹو کاپی کروانا ہے۔ جی امی، عافیہ خاتون نے کمرے میں جھانکتے ہوئے اسے کہا، اور اسے زارا کے کپڑے استری کرتے دیکھ کر رکی۔ یہ زارا کے کپڑے تم کیوں استری کر رہی ہو؟ خود کیا کر رہی ہے وہ؟ رہنے دے امی، اب ڈانٹیے گا مت، بچی ہے۔ کتنی بچی ہے؟ کالج پہنچ گئی ہے، اور تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، بڑی بہن ہو، روب رکھو اپنے اندر۔ کیا مجھ پر روب جچتا ہے امی؟ اس نے پلٹ کر تلخی سے سوال کیا، تو وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔
تم اپنے ماضی سے کب نکلو گی وفا؟ وہ یکدم غصہ ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت اور سیرت دار بیٹی کو جب یوں خود ترسی کی حالت میں دیکھتی تو ان کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ وہ ان کی سب سے قابل اور فرما بردار بچی تھی، اور اب وفا میں اعتماد ندر پن ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ تم نے خود کو سرتا پیر بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ رہی۔ سارے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو یوں پردہ کرتی ہو۔ سب کو لگتا ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے پردہ شروع کر دیا ہے۔ صحیح سوچتے ہیں امی۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ کیسے گناہ وفا؟ تم ایک نیک دل اور نرم دل لڑکی تھی، اور ہو ہمیشہ سے با کردار۔ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی تم، اور اب بھی نہیں ہو۔ کیا فائدہ امی، ہوں تو ایک داغدار لڑکی نا۔ تم کیسے داغدار ہوئی وفا؟ تم نے اپنی مرضی سے تو نکاح نہیں کیا تھا نا؟ بندوق کی نوک پر ہی سہی۔ 3 مرتبہ قبول ہے بولا تھا میں نے امی۔ زبردستی نکاح کے بعد اس نے زبردستی میرے جسم پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تکلیف سے بولی۔ تو کیا ہوا اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا؟ نکاح تو ہو گیا تھا نا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخیوں میں ڈوب چکے تھے۔ وہ تلخی سے گہری سانسیں اپنے اندر کھینچتی ہوئی استری کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور پھر سارے زمانے نے، بلکہ میری اپنی چچا زاد نے بھی یہ کہہ کر ذلیل کروایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ اس نے مجھ پر حاملہ ہونے کا بھی الزام لگا دیا۔ یہ داغ کبھی نہیں دھلیں گے، نہ کوئی میری با کرداری کا یقین کرے گا۔ وہ تلخی سے کہتی استری کرنے لگی۔ 2 آنسو بہہ کر شفاف یونیفارم پر گرے تو عافیہ خاتون اپنے آنسو چھپاتے باہر کی جانب بڑھ گئی، اور وہ اندر بے آواز آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ 4 سال پہلے وہ یونیورسٹی کی بہترین طالبات میں سے ایک تھی، پر اعتماد اور قابل تھی، ہر صف میں آگے آگے رہتی تھی، خوش لباس مگر لباس ایسا کہ وقار خود اپنا آپ پیش کرے۔ کسی دن اگر ذرا سی لپسٹک لگا لیتی تو ہر نگاہ اس کے ارد گرد گھومتی رہتی، وہ نگاہوں کا مرکز بنی رہتی۔ اس کے خوبصورت چہرے کی دمک دور سے ہی اسے نمایاں کر دیتی۔ غرض یہ کہ وہ ہر فن مولا تھی۔ ایک دن یوں ہی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک اس نے کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس نے نظریں پھیری تو سامنے فیضان شاہ کو دیکھا جو اسے یوں ہی گھورے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچتی اور اس کو جی بھر کر کوستی، تیز قدموں سے آگے بڑھی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی دن یونیورسٹی ختم ہونے پر وہ اپنے پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس نے کسی کے قدموں کی دھمک اپنے پیچھے محسوس کی۔ وہ یکدم پلٹی۔ کیسی ہیں آپ؟ آواز پر پلٹ کر اس نے سامنے دیکھا تو وہی فیضان شاہ سامنے کھڑا تھا۔ ٹھیک۔ وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ 1 منٹ پلیز، میری بات سنیں گی؟ جی۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کافی پر چلیں گی میرے ساتھ؟ وہ بڑی شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اتنا غرور؟ وہ سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ اس دن کے بعد وہ کئی دنوں تک نظر نہ آیا، لیکن کچھ تھا جو اس کو عجیب لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس کے سارے کام بگاڑ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آنے جانے والی ہر ہوا اس کی دشمن بن گئی ہو، یہاں تک کہ وہ خوفزدہ سی رہنے لگی۔ اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور یونیورسٹی سے نکلتے وقت ہی جیسے وہ کسی جہنم سے نکل کر جنت میں آ جاتی۔ ہر شے ٹھیک لگنے لگتی۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور وہ ایک عجیب سا دن تھا جب اچانک ہی وہ سامنے آ گیا۔ فیضان شاہ کی مسکراتی نگاہوں میں وہی سوال تھا، کیسی ہو؟ وہ دل ہی دل میں بری طرح تاؤ کھا گئی۔ وہ اتنی جلدی آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ امید ہے سب ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مجھ سے مدد مانگ سکتی ہو، میں بگڑے کام ٹھیک کر سکتا ہوں اور اس کا الٹ بھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کو گھور رہا تھا تو وہ سمجھ نہ سکی اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنے ارد گرد کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ بری طرح چونکی۔ میں نے تمہارے پیچھے موکل چھوڑا ہوا ہے، سارا دن تنگ کرتا رہے گا تمہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، میں ایسی فضول چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ اسے جھڑک کر آگے بڑھنے لگی۔ لیکن کیا تمہیں وہ سونے کی انگوٹھی بھی واپس نہیں چاہیے جو تمہارے باپ نے تمہیں تحفے میں دی تھی؟ وفا کے قدم برف ہوئے۔ وہ بے یقینی سے پلٹی۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ میں نے واقعی تمہارے پیچھے موکل لگا رکھے ہیں۔ وہ اس کو زج کرنے کو تلا تھا۔ دیکھو، میں عام لڑکوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ مجھے تم پسند آ گئی ہو، میں ایک گدی نشین ہوں۔ میڈم وفا، تمہیں یوں میری پیشکش کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے بالکل عین سامنے کھڑا ہوا۔ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں خوبصورت گھر دوں گا، زندگی کی ساری سہولتیں دوں گا۔ کیوں اپنا یہ چاند سا حسن ان بسوں میں رول رہی ہو؟ تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔
اس کی باتیں سن کر وفا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ اپنی باتیں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو۔ اس سوچ کے ساتھ تمہیں لگتا ہے کوئی اچھی، کوئی شریف لڑکی تم سے متاثر ہو سکتی ہے۔ جس قسم کی لڑکیوں کے تم لائق ہو وہ میں نہیں ہوں۔ مجھے دولت تمہاری شخصیت کبھی متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بے خوفی سے کہہ رہی تھی، یہ یونیورسٹی تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ میری زندگی کے معاملات تمہارے سر درد۔ اس لیے آئندہ کبھی اپنی یہ گھٹیا پیشکش لے کر میرے سامنے مت آنا، ورنہ ایک تھپڑ سے عشق کا سارا بھوت اتر جائے گا۔ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ جو منہ اٹھائے مجھے شادی کی پیشکش کرنے چلے آئے۔ وہ غصے سے بھری کہتی وہاں سے چلی گئی۔ فیضان شاہ آنکھوں میں شدید غصہ لیے اس سے گھور رہا تھا، یہاں تک کہ وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ نہ تم موکل سے ڈرتی ہو نہ مجھ سے۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ وہ ہنس دیا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب بتاؤ فیضان، تم کیا کرو گے؟ اس کا جگری دوست سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جو مجھے کرنا ہوگا، لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ آئیبرو چکا کر سر جھٹک گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہا تھا بس۔ ویسے یونیورسٹی میں کتنی لڑکیاں ہیں، تم ان کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اب کسی اور کی طرف دھیان کیسے جائے حمزہ؟ وہ میرا شوق اور جنون بن چکی ہے، جسے پورا تو کرنا ہی ہے، اب چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ شیطانی ہنسی ہنس دیا، جبکہ حمزہ اس کے ارادے بھانپ کر ڈر گیا۔ وہ شاہوں کے خاندان سے تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس سارے اختیارات تھے۔ اور اس کے اگلے دن ہی یونیورسٹی سے واپسی پر سیاہ گاڑی میں کچھ نقابپوش اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خوف کے مارے کچھ بول بھی نہ سکی۔ پھر وہ ایک دم چلانے لگی، شور کرنے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے کمرے میں کرسی سے بندھی تھی۔ سامنے ہی فیضان شاہ صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آرام سے ٹیک لگائے۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے غلط کہا تھا وفا، یہاں جنگل کا قانون ہی چلتا ہے، اور تم جانتی ہو میں کون ہوں، اس جنگل کا شیر بادشاہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، خوف زدہ اور بے یقین سی۔ اس نے نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا، وہ تنہا تھی ایک کمرے میں قید، اور سامنے ایک انجان شخص بیٹھا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہاں گئی تمہاری تیزی پر اعتمادی؟ دیکھو تم ٹھیک نہیں کر رہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جسے اس کی ماں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے، اس لیے یونیورسٹی میں تعلیم دینے نہیں بھیجا کہ تم اپنی انا کی خاطر اس کو اغوا کروا لو۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا، پھر نگاہیں پھیر لیں۔ یہ آنکھیں اس کو اپنی باتیں منوانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے تو کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ مقافات عمل اٹل ہے۔ وہ دہائی دے رہی تھی، ہماری ہو سکتی ہے بیٹی، ایسے مت بولو، نکاح کر رہا ہوں تم سے، زنا نہیں۔ میری مرضی کے بغیر نکاح کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ چیخی تھی، کیوں نہیں؟ اس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تمہارے پاس، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ منت آمیز لہجے میں بول رہی تھی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، مت کرو ایسا میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ فیضان شاہ، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اسی حلیے میں، اسی سفید بے داغ قمیص شلوار میں، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ اسے زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ قریب ہی ایک داڑھی والا شخص ہاتھ میں نکاح نامہ لیے، وہ خود بھی خوفزدہ اور الجھا سا لگ رہا تھا۔ میں مر کر بھی یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ چیخی تو وہ ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز دھیمی رکھو، سرد مہری سے کہتا جیب سے وہ پستول نکال چکا تھا۔ کوئی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ حشر بگاڑ دوں گا، اور ایسا بگاڑوں گا کہ قیامت تک نہیں بھولو گی۔ نکاح پڑھائیں قاضی صاحب۔ وہ پستول اس کے سر کے بیچوں بیچ رکھ کر اس پر جھکا تو وہ بمشکل سانس لے پائے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ تیز تیز رونے لگی۔ قاضی صاحب نکاح پڑھائیں، وہ غصے سے بولا۔ وفا بنت احتشام، وہ نکاح پڑھاتے ہوئے ہمدردی بھری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح ختم ہوتے ہی وہ قاضی رخصت ہو گیا اور اس جگہ وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ وفا کا سانس رک چکا تھا، وہ خوفزدہ تھی، بری طرح خوفزدہ۔ تم اب میری ملکیت میں ہو وفا احتشام، میری فیضان شاہ کی ملکیت۔ اس کو وہ کاندھوں سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا تو وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی باہر کی طرف بھاگنے لگی، تو اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی فیضان شاہ پھرتی سے اس کو پیچھے سے کھینچ چکا تھا اور اٹھا کر پلنگ پر پٹخ دیا۔ تمہاری یہ مذمت مجھے اور زیادہ زیادتی کرنے پر اکسا رہی ہے۔ وہ یکدم ہی کسی بھوکے شیر کی مانند اس کی طرف بڑھا
اور اس کے جسم سے دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ ایک پل کے لیے فیضان شاہ کی رگوں میں خون تھر تھرا کے رک گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار اس کے وجود سے ٹکرائیں، لہجہ بے اختیار نرم ہوا اور اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ریلیکس بیوی ہو تم میری اب وفا، یقین کرو وقتی طور پر تمہیں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا رہا ہوں۔ اور میری مرضی کا کیا؟ ایسے نہیں بنتے رشتے، زبردستی نہیں ہوتی شادیاں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زمین پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھانے کی کوشش کی تو فیضان شاہ نے دوپٹہ پکڑ کر اور دور اچھال دیا اور نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے حق حاصل ہے۔ وہ مزید آگے بڑھا، نگاہیں اس کے ہونٹوں پر تھیں۔ وفا کو مزید رونا آیا، وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی، مگر فیضان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بیڈ پر واپس گرایا اور خود اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے جسم سے اٹھتی اس کی مخصوص خوشبو فیضان شاہ کو پاگل کر رہی تھی۔ اسی پل وفا کے ہاتھ کچھ بھاری آیا، جس کو دیکھے بغیر اس نے اٹھایا۔ فیضان شاہ نے ابھی اس کے لبوں کو چھوا ہی تھا جب اس کے سر پر سنگ مرمر کا گلدان لگا۔ وہ یکدم چیخ کر پیچھے ہوا، خون کا فوارہ بلند ہوا اور وہ دوہرا ہو کر پلنگ پر گر پڑا۔ وہ یکدم تیزی سے پلنگ سے اتری، اپنا دوپٹہ اٹھائے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، پیروں سے جیسے جان نکل رہی تھی، مگر وہ بھاگتی گئی، اتنا بھاگی جتنا بھاگ سکتی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی سڑک پر نکل آئی اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے خیال آیا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوا تو اس نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں اور کچھ دور اس کو پی سی او نظر آیا۔ اس نے بھاگ کر پی سی او میں داخل ہو کر جلدی سے پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں اطلاع دی کہ فلاں بلڈنگ کے فلاں فلور پر کسی اپارٹمنٹ میں لڑائی جھگڑے اور چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے کبھی پلٹ کر یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا، لیکن سب جانتے تھے کہ وفا احتشام کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ 10 باتیں 10 لوگوں نے گڑھ لیں اور یوں اس کی زندگی اس تک محدود ہو کے رہ گئی۔ سب کچھ چھوڑ ڈالا تھا اس نے، یہاں تک کہ اپنے خواب بھی، جو آج بھی اس میں پڑے سی سکتے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کو بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ سر پہ 3 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وقت پر نہ لاتے تو اس کی موت ہو سکتی تھی۔ اس کا سارا خاندان وہیں جمع تھا، باپ، چچے، کزن، رشتہ دار۔ جیسے وہ آنکھیں کھول کر اپنے حملہ آور کا نام بتائے اور وہ جا کر اسے ختم کرائیں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ وہ ایسا ہی کرتے۔ اگر وہ کچھ کہتا اس نے تو کسی کا نام لینے کی بجائے ان پر ہی چڑھائی کرتی کہ اتنی سی چوٹ پر پورا خاندان کیوں جمع ہے۔ اس کے غصے اور چڑچڑے پن کے باعث ارغمان حیدر شاہ نے سب کو واپس بھیج دیا اور خود اکلوتے بیٹے کے پاس رک گئے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو کیا؟ کیا چھپاؤں گا بابا؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ کس نے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ جاننا چاہتے تھے۔ میری اپنی غلطی ہے بابا، وہ بڑبڑایا۔ اسے وفا احتشام پر نہ غصہ آ رہا تھا، نہ نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ کوئی بدلہ لینے کی چاہت تھی۔ بس دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ چاہتی تو اسے مرنے دیتی، کیس ہو بھی جاتا تو کون سا وہ گنہگار تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا جو کیا، سو اس نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ بس یہی خیال اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا۔ اور جب وہ اپارٹمنٹ میں بے جان پڑا ہوا تھا، دل آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، ذہن تاریک ہوتا جا رہا تھا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، ہل نہیں پا رہا تھا، اس کا جسم خون سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ کچھ دیر بعد وہ مر جائے گا، مگر اس نے اللہ سے آخری موقع مانگا تھا۔ دل ہی دل میں اتنا گڑ گڑایا، اتنا رویا، پھر مایوس ہوتا اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ یونیورسٹی میں قدم تک نہیں رکھا، لیکن وہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ پھر کبھی یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ اس کی کہی باتیں دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھیں، ایک ایک جملہ اس کے دل پر نقش ہو کے رہ گیا۔ وہ اس کی زندگی کی ایسی غلطی تھی جس نے آنے والے ہر دن کو اس کے لیے عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی، سب بدل چکا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا، اور سب کچھ اس کی خود کی بدولت تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آفس وقت پہ پہنچی۔ اس کا عبایا بالکل سادہ تھا، عربی نقاب لگایا، ہاتھوں میں فائلیں لیے وہ اپنی ڈیسک تک پہنچی جب مینیجر رؤف کا فون آ گیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ جی سر، اس نے ماؤتھ پیس اٹھائے ادب سے کہا، میرے آفس میں آئیے، کہہ کر فون بند کر دیا۔ انداز سخت تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ بے اختیار ذہن کل رات والے میسج کی طرف گیا، جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیا وہ اس حوالے سے بلا رہا ہے؟ وہ اندر سے کڑتی اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ سامنے 40-45 سال کا مرد بیٹھا تھا،
سانولی سی رنگت اور واجبی سی شکل۔ وہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کل رات کو آپ کو میسج بھیجا تھا، نہ کہ گروپ میں، جو آپ نے مجھے جواب دینا پسند نہیں کیا۔ نیو ایئر پارٹی میں آپ کیوں نہیں آئیں؟ سر، میری مدر بیمار تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو یہ بات میسج کے جواب کے طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں تول رہا تھا۔ سر، میں زیادہ فون استعمال نہیں کرتی۔ کرنا چاہیے، کیا پتا کوئی آپ کے میسج کے جواب میں ساری رات بار بار فون دیکھ رہا ہو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو اس کا دل چاہا سامنے بیٹھے اس منحوس شخص کا منہ نوچ لے۔ آپ کو میرے میسج کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہماری کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ فون پر انتظار جاننے والوں کے پیغامات کا کیا جاتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی لہجہ سخت نہ رکھ پائی۔ اتنی بھولی بننے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ وہ جیسے طنز کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ ایک ہراسر بننے سے باز نہیں آتے۔ اس بار وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پائی۔ 1 منٹ، کیا کہا آپ نے؟ وہ یکدم اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ مگر سر، آپ شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں، ایسی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ وہ کہہ کر کچھ سنے بغیر اپنی ڈیسک پر آئی اور غصے میں بھری اپنے ادھورے کام کرنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب مینیجر اس کی ڈیسک پر آیا۔ وفا، آپ نے میری میز پر سے کوئی گھڑی اٹھائی؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے پلٹی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری ٹیبل سے کوئی گھڑی اٹھائی ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن آپ ہی میرے آفس میں آئی تھیں، یاد ہے؟ جی سر، لیکن میں کوئی گھڑی کیوں اٹھاؤں گی آپ کی؟ وہ کبھی اس سے تو کبھی آس پاس والے لوگوں کو دیکھے، کیونکہ پہلے بھی آپ کافی دفعہ چھوٹی موٹی چیزیں اٹھاتے ہوئے CCTV فوٹیج میں آئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے، سو آپ پر ہی میرا شک گیا۔ وہ بہت قیمتی گھڑی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ ایکسکیوز می سر، آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم غصیلے انداز میں بولی۔ میں آپ کو چور نہیں کہہ رہا، مگر آپ ہیں۔ میں نے ابھی صرف اتنا کہا کہ مجھے میری گھڑی چاہیے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے حقارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ بے یقین سی کھڑی تھی۔ ذلت کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ویسے شرم کی بات ہے، ویسے تو آپ بڑی نیک پروین بنتی ہیں اور اپنے کام۔ ابھی اس نے بات ختم بھی نہ کی تھی کہ وہ چیخ پڑی۔ شٹ اپ! وہ ایک دم غصے سے بولی۔ اپنی آواز کم رکھیں اور میری گھڑی نکالیں۔ اپنے اس تمبو سے وہ اس کے عبایا کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ چاروں طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ سارم، جا کر لیڈی گارڈز کو بلا کر لاؤ ابھی، مینیجر نے کہا تو اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ اپنے ملازموں کے گھیرے میں چلتا لفٹ میں سوار ہوا۔ مسٹر ارگمان نے سب دیکھ لیا تھا۔ مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس جگہ کا وزٹ کر لیں، سٹاف وغیرہ بھی دیکھ لیں، شاید یہ کمپنی آپ کے انڈر آئے۔ آئی ایم ناٹ ایون انٹرسٹڈ۔ وہ بآواز بڑبڑایا تو ساتھ کھڑے ماتحت ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک کر رہ گئے۔ لفٹ اوپر کی طرف جا رہی تھی اور وہ بیزار سا کھڑا تھا۔ میں تلاشی نہیں دوں گی، میں نے چوری نہیں کی، وہ غصے سے بولی جب مینیجر نے لیڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، تلاشی لو، مینیجر غصے میں بولا تو لیڈی گارڈز آگے بڑھیں، اس کی تلاشی لینے لگیں۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا حجاب تک اتر گیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ سب اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں مختلف تاثرات تھے، کوئی رشک زدہ تھا تو کوئی حسد زدہ۔ مرد اس کی خوبصورتی پر دنگ رہ گئے۔ وہ یہی پل تھا جب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس آفس میں داخل ہوا، جہاں سب ایک ڈیسک کے پاس کھڑے تھے اور اسے گھیرے ہوئے تھے۔ جوتوں کی دھماک پر یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نگاہیں اس پر اٹھیں اور اسی پل فیضان شاہ کی نگاہیں اس کے چہرے پہ پڑیں تو جو آنسوؤں سے تر تھا وہ یکدم ٹھہر گیا، جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ لیکن اس منظر میں کچھ تھا جو اس کے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ یکدم تیزی سے اس جانب بڑھا۔ سب ایک طرف ہٹے تھے، ساتھ ہی مینیجر بھی۔ اس آواز نے وفا کے اندر کی دنیا تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اس نے چکراتا سر تھاما اور خود کو سنبھالنے کی کوشش میں قریبی میز کو تھاما، مگر خود کو برقرار نہ رکھ سکی۔ فیضان شاہ تیزی سے اس کی جانب دوڑا اور اس کے لہراتے وجود کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی ساری دنیا سمٹ کر اس کے دائرے میں آ گئی۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ ہاں؟ وہ گرایا۔ مینیجر یکدم سہما اور کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا کہے۔ سب حیرت اور الجھن میں گھیرے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ ایک قیمتی گھڑی۔ لعنت تم پر، اس گھڑی پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو یوں سب کے سامنے بے عزت کرنے کی؟ تمہیں جان سے مار دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ وہ اس پر بری طرح دھاڑا اور اسے بازوؤں میں بھرتا تیزی سے باہر کی جانب دوڑا اور اس کے ماتحتوں کو اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ یہ کون تھا؟ فیضان شاہ، اس کمپنی کا نیا شیئر ہولڈر،
اس کی کمپنی نے آصف علی چانڈیوں سے 70% شیئر خرید لیے ہیں اور جلد ہی مینجمنٹ میں بھی رد و بدل متوقع ہے۔ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، مطلب مینیجر صاحب کی چھٹی۔ مگر وفا اس کی بیوی کیسے ہوئی؟ وہ تو سنگل نہیں تھی، ایک لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا تو وہ کاندھے اچکا کے رہ گئے۔ کیا پتا اتنا حسین چہرہ دیکھ کر وہ پگھل گیا ہو اور پہلے سے ہی اس کو بیوی بنانے کا سوچ لیا ہو، اس لیے بیوی بول دیا ہو۔ ایک طرف سائمہ کھڑی کھلکھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، باتیں بند کرو، اپنے اپنے کام پر لگو۔ ان میں سے کسی سینئر نے ان کو کہا تو سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، جبکہ دوسری طرف وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی تھی، چہرہ کملایا اور آنکھیں خشک تھیں۔ وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں میں آ کر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد وہ یہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ فیضان شاہ اس کی زندگی میں دوبارہ آ گیا تھا اور اگلے ہی پل اس سے وہ چوری کی واردات اسی کی کروائی ہوئی لگنے لگی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایسا کر سکتا تھا۔ آنکھیں بند کر لو وفا، آرام کرو میری بیٹی۔ امی کیا آپ اس آدمی سے ملی جو مجھے یہاں لایا تھا؟ اس نے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ چونکی اور نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کون تھا؟ کون لایا تھا تمہیں یہاں؟ وفا نے گہری سانس لی اور نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں کون تھا، یہی جاننے کے لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی، وہ بولی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ذہن کو حال اور ماضی کی سوچوں نے آکٹوپس کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، ان لمحات کو اپنے ذہن میں تازہ کر رہا تھا۔ ہزار اندیشے، ہزار خدشات، ہزار فکریں اسے گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا اب کیا ہوگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے، کب تک بیٹھا رہے گا۔ وہ جانتا تھا اس کے یہاں بیٹھنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ جاتا کدھر؟ اگر جاتا اور پھر کہیں وہ غائب ہو جاتی تو 4 سال پہلے ایسے ہی تو اس کے ہسپتال سے چھٹی پر وہ غائب ہوئی تھی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر۔ نہ جانے وہ کہاں جا بسی تھی، اپنا کوئی نام و نشان اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگا وہ یہاں سے اٹھ جائے گا اور پھر وہ کہیں کھو جائے گی دوبارہ سے، اور پھر اب کی بار وہ اس سے ملے گی بھی نہیں۔ وہ یہ موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ عبایا پہنے، چہرے پر نقاب تھا، سست قدم تھے، وہ اس سے دیکھے گیا۔ نگاہیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ایک طرف کھڑی ہوئی اور اس کی ماں شاید کسی گاڑی کا بندوبست کرنے ہسپتال کے احاطے سے نکلی۔ وہ گاڑی سے نکل گیا، لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا۔ جب وفا کی نظر اس پر پڑی تو نہ کوئی غصہ، نہ نفرت، نہ جنون تھا، بس اجنبی پن تھا، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اور یہ دیکھ کر فیضان کا دل بری طرح کانپا۔ وفا، وہ اسے پکار رہا تھا مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا وہ، اس سے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں سے آج بھی نہیں ڈری تھی، بس یوں ہی اجنبیت سے دیکھ رہی تھی۔ وفا، اس بار آواز نے اس کو چونکا دیا، ہارا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پھر آپ پر لوٹ آیا تھا۔ وہ نقاب کے پیچھے سے ہنستی۔ یہ سوال پوچھنا اب تم پر زیب نہیں دیتا فیضان شاہ۔ وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑ کر کہہ رہی تھی، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں۔ ہاں، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے معلوم ہے میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، مگر آج آپ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بہت ڈرا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گی بھی یا نہیں۔ نہیں فیضان شاہ، وفا احتشام خان تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اس ذلت، اس تکلیف کے لیے جو پوری کی پوری وفا نگل گئی۔ یہ جو آج تمہارے سامنے کھڑی ہے نا، اسے خود سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ وہ تم تھے جس کی وجہ سے مجھے میرے خواب ادھورے چھوڑنے پڑے۔ فیضان، میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی، ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، تب سے ہم کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تم نے جو تکلیفیں مجھے دیں ان کی کوئی معافی نہیں۔ وہ تم ہو جس کے بعد سے وفا احتشام کی شخصیت ختم ہو گئی اور اب وہ 2 ٹکے کی نوکریاں کرنے کے لیے ذلیل ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، اس نے ٹوکا تھا۔ گناہ کہو فیضان شاہ، اس نے تصحیح کی۔ ہاں گناہ، بہت بڑا گناہ ہے میرا۔ وہ درد میں تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی تمہیں میرے سامنے یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انداز میں سخت نفرت تھی۔ لیکن جب تک آپ معاف نہیں کریں گی، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہی چاہتی ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف نہ کرے، وہ بے رخی سے کہتی جانے لگی۔ اس دن مرنے اس لیے نہیں دیا تھا تاکہ یوں مجھے جیتے جی مار سکو۔ وہ رو دیا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آواز پر دل پہ پتھر رکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ فیضان وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا۔ آس پاس کا منظر یکدم واضح ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ہجوم کے بیچ کھڑا آنسو بہا رہا ہے۔
4 سال پہلے والا فیضان ہوتا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اسے محض اپنے دل کی فکر تھی۔ پچھتاوے اس کو ستا رہے تھے، روح کو کچوکے لگا رہے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی خاموشی اوڑے بیٹھی تھی۔ اب یہ ملازمت بھی گئی ہاتھ سے۔ پتہ نہیں لوگ گرے ہوئے کو اور کیوں گرانا چاہتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اور وہ پھر آسیب بن کر آ گیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے میری، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ وہ کون تھا وفا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ وہ میرا مجرم تھا۔ پتھرائی آنکھیں ماں پر ٹکائے وہ بولی۔ وہ ایک پل کو حیران رہ گئی۔ وہ تو فیضان شاہ تھا۔ وفا یکدم چونکی اور حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ اس کا نام کیسے جانتی ہیں؟ تمہارے بابا اس کے پاس کام کرتے تھے، وہ آہستگی سے بولی۔ لیکن وہ تو بڑے عزت دار لوگ تھے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس اترا، چہرہ مرجھا سا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ معافی مانگ رہا تھا۔ معافی؟ وہ بڑبڑائیں، اور ان کا دھیان ایک دم کئی سال پیچھے چلا گیا، جب ایک روز فیضان شاہ کا باپ ان کے گھر آیا تھا۔ اس وقت وفا 3 سال کی تھی، سنہرے ریشمی بالوں والی چلبلی سی بچی، جسے دیکھ کر وہ پگھل سے گئے۔ زبردستی وعدہ لے کر گئے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو ان کے بیٹے حیدر کے لیے وہ اس کو ان سے مانگ لیں گے۔ وہ وفا کا رشتہ مانگ رہے تھے، باقاعدہ طور پر، جبکہ احتشام صاحب نے اس پر ہنستے ہوئے انہیں وعدہ دے دیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے سارے خواب اور خواہشیں ساتھ من و مٹی تلے دفن ہو جائیں گے۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئیں۔ وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا۔ وہ کسی بے جان لاش کی مانند صوفے پر نیم دراز تھا، ہر چیز سے بے نیاز، لاپرواہ، پہلے سے زیادہ نڈھال اور کمزور لگ رہا تھا، جیسے روح تک تھک چکی ہو۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نہیں نکلا۔ اس نے اب خود سے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ بمشکل کچھ کھاتا، کافی پر کافی کے گھونٹ پیتا رہتا۔ سائیں، آپ نے تو خود کو اور گرا دیا ہے۔ کیا کروں جانباز، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، کوئی امید ہی نہیں بچی۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے بہت تنگ کیا اس کو۔ کم عقل تھا، مجھے لگا وہ شاید مجھ سے متاثر ہو گئی۔ میں اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن ستم ظریفی دیکھو قدرت کی، کہ میں خود بھی نہ رہا، اسے کیا اپناؤں گا۔ آپ خود ترسی کا شکار نہ ہوں۔ دنیا میں انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جھوٹی تسلیاں مت دیا کرو جانباز، میرا گناہ بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غم و غصے سے بولا تو جانباز اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے کمرے سے باہر قدم ہی رکھا تھا جب فاطمہ بیگم اس کا بازو کھینچتی اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ بی بی جی، شش، چپ، بالکل میرے ساتھ چلو۔ وہ جیسے غرائیں تھی۔ اب وہ فاطمہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، چہرے پر اداسی اور پریشانی تھی۔ تم سے میں نے درجنوں بار پوچھا کہ جانباز کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصہ ہوئی تھی اس سے۔ سائیں کے راز پر میں کسی پر بھروسہ؟ بکواس بند کرو، میں اس کی ماں ہوں، وہ درشتی سے بولی۔ مجھے حق ہے جاننے کا۔ میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے کے دہانے پر ہے، اس کی شخصیت برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جس کے پیچھے میرا چاند سا بیٹا ذلیل و خوار ہو کے رہ گیا۔ ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ مجھے الف سے یہ تک ساری کہانی جاننی ہے۔ مجھے ایک ایک بات بتاؤ، میرے بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود بی بی جی، وہ خود۔ وہ بے بسی سے کہتا بولنا شروع ہوا تو پچھلے 4 سالوں کی ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ فاطمہ بیگم جیسے جیسے کہانی سنتی گئی، ان کا چہرہ بے یقینی میں ڈھلتا گیا۔ کیا یہ سچ تھا کہ واقعی ان کا بیٹا ایسا کچھ کر سکتا تھا؟ وہ بے یقینی سے خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ ماں ہو کر نہیں سن پا رہی تھی، اور جس پر گزری ہوگی کیا وہ سہ پائی ہوگی؟ اس پر کیا گزری ہوگی؟ کیا حال ہوا ہوگا اس کے ماں باپ کا، اس کے گھر والوں کا؟ مگر کیا وہ اپنے بیٹے کو یوں ہی تباہ ہوتا دیکھ لیں گی؟ کیا وہ ساری زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دے گا؟ بہت سے سوال ان کے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود اس لڑکی کے پاس جاؤں گی، اس لڑکی کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگوں گی، اور اس سے کہوں گی کہ ایک بار فیضان سے مل کر اس کے ہاتھ میں معافی کا پروانہ تھما دے، تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ جانباز، مجھے جلد از جلد اس لڑکی کا پتہ چاہیے۔ فوراً اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس نکلواؤ۔ اب میں کوئی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے بیٹے کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مگر بیگم صاحبہ، سائیں، چھوٹے سائیں کو پتہ چلا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اور اس کو بتائے گا کون؟ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ مگر بیگم صاحبہ، انہیں پتہ چل گیا تو؟ اپنی بکواس بند کرو جانباز، میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں اور نہیں دیکھ سکتی۔ جی بی بی سائیں۔
جیسا آپ کا حکم۔ وہ اس گھر کی مالکن تھی اور وہ ان کے حکم کو نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے تابیداری سے سر جھکاتا چلا گیا۔ بہت زوروں سے بارش ہو رہی تھی، ایسی بارش پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی، اور وہ بارش میں بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ بادل بھی سہم گئے۔ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی ہوا بھی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے گناہ پر اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں جانتا ہوں، مگر میں بھی تیرا بنایا ہوا انسان ہوں، گنہگار ہوں۔ مجھے معاف کر دے مولا، میری آخرت کو آسان کر دے، میرے دل کو سکون دے دے۔ وہ مسلسل اذیت میں خدا سے دعا کر رہا تھا، مگر سکون تھا کہ ایک پل کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہا تھا جب پیچھے سے جانباز نے ایک موٹی شال لا کر اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں تعصف اور ہمدردی تھی۔ سائیں اندر چلیں، وہ التجائی انداز میں کہتا وہیں کھڑا رہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یوں ہی بیٹھا رہا، لیکن سسکیاں لیتے وجود اب ساکت تھا، بس خاموشی سے ایک ہی نقطے کو گھورتے جا رہا تھا۔ جانباز وہیں کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ باروب خاتون سفید شال کاندھوں پر ڈالے، چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھیں۔ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے ان کو چائے اور دیگر لوازمات پیش کیے گئے۔ زارا جب وہاں آئی تو فاطمہ بیگم بڑی غور سے اسے دیکھنے لگی، پھر جھجکتے ہوئے عافیہ خاتون کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی کہ یہ وفا ہے؟ زارا خود بھی چونکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ وفا کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ عافیہ خاتون الجھے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ میرا نام مصفرہ حیدر شاہ ہے، وہ بولی تو عافیہ خاتون کا شک یقین میں بدل گیا اور ساتھ میں ان کے تاثرات بھی۔ فاطمہ بیگم پہچان چکی تھیں کہ وہ ان کو جان گئی ہیں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں ایک دفعہ وفا سے ملنا چاہتی ہوں بہن، وہ نرم سے لہجے میں بولی تو عافیہ خاتون نے نفی میں گردن ہلائی۔ فی الحال وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے، ہم اسے جگانا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر نے کسی بھی ٹینشن سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ میں اسے کوئی تکلیف یا اذیت نہیں دوں گی۔ درخواست کرتی ہوں کہ ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے دیں۔ میں بہاولپور سے یہاں فقط اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں، وہ لجاجت سے بولی۔ پھر عافیہ خاتون نے زارا کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں وفا کے کمرے میں لے جائے۔ زارا ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ وفا کے کمرے کے باہر پہنچ کر زارا باہر ہی رک گئی، جبکہ وہ دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وفا کروٹ لیے لیٹی تھی، دستک پہ اٹھ بیٹھی۔ سامنے کھڑی خاتون کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، پھر آس پاس دیکھا، وہ اکیلی تھی۔ کون تھی؟ یہاں کیوں آئی تھی؟ کئی سوال اس کے ذہن میں آئے۔ فاطمہ بیگم اس کی معصومیت بھری صورت اور خوبصورتی دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ سوچ کے رہ گئی۔ شرمندگی بڑھتی گئی۔ میں فیضان کی ماں ہوں، فاطمہ بیگم نرمی سے بولی۔ آنکھوں میں شفقت تھی۔ اس کی آنکھوں میں پلتا سوال دیکھ کر وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی بیٹھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ رکھ سکی۔ جانتی ہوں 4 سال سے ہم میرپور خاندان ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کیسی کشمکش؟ یہی سوچ رہی ہوگی۔ اس کشمکش کا نام تھا فیضان شاہ کی شخصیت کا تباہ ہونا۔ وہ اداسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوچو اگر کوئی پودا لگایا ہو ہم نے، برسوں آبیاری کی ہو، وہ ایک گھنا تناور درخت میں بدل گیا ہو، پھر پھلدار خوبصورت، اور پھر اچانک ایک دن وہ درخت سوکھنے لگے، اس کا سبزہ زردی میں بدل جائے، پھر بے جان ہو جائے، تو اس مالی پر کیا بیتے گی جس نے اسے لگایا ہو؟ وہ کہہ کر چپ ہوئی اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولنے لگی۔ یہی حال میرے بیٹے کا پچھلے 4 سالوں سے ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرجھاتا ہوا دیکھ رہی ہوں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے کمرہ تو اس نے بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ یہ بات کہہ نہ سکی فاطمہ بیگم سے۔ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بس روتا رہتا ہے، اور مجھے ان 4 سالوں میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور جب پتہ چلا تو میرا دل تمہارے لیے کٹ کے رہ گیا۔ مجھے اپنی اولاد سے گھن آنے لگی، لیکن میں ماں ہوں۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ جتنی بھی ناراض کیوں نہ ہوں، نفرت نہیں کر سکتی، نہ اسے یوں اپنی ہی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ سکتی ہوں۔ بیٹا پتہ نہیں کیوں وفا، مجھے لگتا ہے یوں ہی چلتا رہا تو بہت جلد مجھے میرے بیٹے کی لاش ملے گی۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ وفا دہل کے رہ گئی۔ آنٹی پلیز، اس نے ایک دم اپنے پیر کھینچنے چاہے، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ جب تک تم میرے حیدر کو معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے۔ ان کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب اس نے کہا میں نے معاف کیا، پلیز مجھے چھوڑیں، میں نے معاف کیا، وہ روتے ہوئے اپنے پاؤں چھڑواتی پلنگ پر 2 زانو بیٹھی اور سر گھٹنوں پہ رکھ کے خود بھی رو دی۔ فاطمہ بیگم ہنوز وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔
فیضان شاہ، میں وفا احتشام خان تمہیں ساری کجدائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی سے یہ بھاری بوجھ اتر جائے، تاکہ یہ قصہ ختم ہو سکے، تاکہ ہم دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ جس دن تم نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انکار کر دیا، اسی دن میرے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ شاید اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں نے تم پر اس دن حملہ کیا، اس کے لیے تم بھی مجھے معاف کر دینا، وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے تھا۔ اللہ حافظ، وفا احتشام۔ وہ خط پڑھتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتے خط کو سینے سے لگایا اور اپنے سامنے کھڑے جانباز کو بھی رلا گیا۔ جانباز نے آگے بڑھ کر اپنے سائیں کو گلے سے لگایا۔ وہ اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ دیکھو جانباز، وفا نے مجھے معاف کر دیا۔ میں سرخرو ہو گیا۔ وہ غم و خوشی کی رو میں بہہ کر اپنی کہتا جا رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے سنتا جا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم دوبارہ ضرور آؤ گے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ نگاہیں سامنے کھڑے فیضان پر ٹکی تھیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ندامت تھی یا کچھ اور، مگر اس کا سر جھکا رہا۔ سر اٹھتا تو نگاہیں جھکی رہتی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں ہوں۔ جب معلوم نہیں تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ وہاں سے جانے لگی۔ اتنے دن بعد گھر سے نکل کر قریبی پارک میں تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ زارا قریبی سٹال پر گول گپے لینے گئی تھی اور وہ اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے معاف کیوں کیا؟ وہ جان کر سوال کر بیٹھا۔ کیونکہ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ بڑھیں گی کیا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ تو وفا نے ایک دم حیرانی اور بے یقینی سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں آسان نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو وقت دوں گا، جتنا چاہے وقت لے لیں۔ میں آپ کی نفرت بھی سہ لوں گا، ساری زندگی سہتا رہوں گا، اف تک نہیں کروں گا۔ وہ سچائی سے لبریز لہجے میں بول رہا تھا۔ زارا گول گپوں کی پلیٹ لیے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ فیضان شاہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ دل نے آواز دی تو اس کی آنکھوں کی بجھتی جوت چمکنے لگی۔ زندہ رہ کر اس کے وجود میں سے نکلی ہوئی زندگی کی لہر پیدا ہونے لگی۔ پورے 4 سال بعد وہ یوں مسکرایا تھا، نم آنکھوں سے دھڑکتے دل کے ساتھ۔ زندگی کے خواب بھی اس کے اندر جاگنے لگے تھے۔ دل خوش فہم سا ہو گیا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ رات کے پہر کافی کے 2 مگ بنائے ٹرے میں ڈالے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے کھلے در و دیوار سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھیں۔ زن مریدی تو تم پر ختم ہو گئی فیضان۔ مسکراتی آواز پر وہ پلٹا اور شرمندہ ہوئے بغیر ہنس دیا۔ اماں جان، اس کی پڑھائی کا وقت تھا، امتحان نزدیک ہے۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے بادام اور مکھن والا دودھ بھی لے کر گئے تھے نا؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں، اسے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تازہ دم رہے گی تو اچھے سے پڑھ پائے گی۔ ویسے بھی 4 سال ضائع کر دیے میں نے اس کے۔ آخر میں شرمندگی سے کہتے اس نے گہری سانس لی۔ لیکن ہر زخم کی مسیحائی بھی تو کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد سب بھول جائے گی۔ تمہاری محبت میں طاقت ہے جو ساری حویلی کو دکھ رہی ہے۔ آخر میں ہنستے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مست ملنگ سا گنگناتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ کمرے میں پہنچا تو وہ صوفے پر نیم دراز ہوئے سو رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا اور آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ بہت نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹاتے اس کے بال سنوارتے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ ذرا سا کسمسائی تو جان بوجھ کر دوسری طرف اس کا گال چوما۔ نہیں کرے نا، وہ منمنائی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے کمبل درست کرتا اس کے برابر میں پیر لمبے کیے اپنی کافی پینے لگا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ کیا مجھے دیکھنا بند کر کے کافی پی سکتے ہیں؟ اور کیا تم سونے کا ناٹک ختم کر کے اپنی کافی پی سکتی ہو؟ اس کے چہرے سے بال ایک طرف کرتا وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ اچھا، ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھوں تو واقعی نیند آ رہی ہے یا نہیں۔ اس پر اس کی آنکھیں فٹ سے کھلیں۔ نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں فیضان شاہ کا دل دھڑکا گئیں۔ وہ بے اختیار اس پر جھکتا اس کی آنکھیں چومنے لگا اور وہ اس کی شدت سے گھبراتی اس سے دور کرتی کروٹ بدل گئی۔ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ سو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو اس نے طمانیت سے آنکھیں موند لیں۔ بالآخر غموں کے بادل پاتال کی گہرائیوں میں جا سوئے تھے۔ اب صرف خوشیوں کی نوید تھی ہر طرف۔ والسلام۔